تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دلائل النبوہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دلائل النبوہ کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ دلائل یہ دلیل کی جمع ہے کہ جس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو اس کے کسی مقصد کی طرف رہنمائی کرنا، اور دلائل النبوہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ثبوت، وہ براہین، وہ دلیلیں جو انبیاء علیہم السلام کو ان کے دعویٰ میں سچا قرار دیتی ہیں، وہ براہین جو انبیاء علیہم السلام کو ان کی نبوت میں سچا قرار دیتی، اس کو دلائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ دلائل النبوہ کے قرآن پاک میں اور بھی کچھ معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی اس کا آیات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دی ہیں، 9 نشانیاں دی ہیں جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی۔ اسی طرح مزید فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی رسول کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی آیت لے آئے، کوئی نشانی لے آئے۔ اگر کوئی نشانی آئے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں دلائل النبوہ کو البینات بھی کہا گیا۔ رب باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا۔ بینات واضح دلیلیں، واضح نشانیاں، واضح علامتیں جو ان کی نبوت کے دعوے کو سچا قرار دیتی۔ اسی طرح رب باری تعالیٰ نے دلائل النبوہ کو برہان بھی کہا، اور معنی اس کا بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
جب دو معجزوں سے نوازا، ایک جب وہ عصا کو پھینکتے تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن جاتا، اور دوسرا وہ اپنے ہاتھ کو جب دکھاتے تو وہ ایک روشن اور چمکدار ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں جب اللہ نے ان کو دیں تو فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّ، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو برہان دیے، دو دلائل دیے، دو نشانیاں دیں، دو علامتیں دیں جو ان کی نبوت پر دلالت کر رہی تھیں۔ اسی طرح محدثین، علماء اعلام النبوہ جنہیں معجزات کہا جاتا ہے، دلائل النبوہ کو معجزات سے بھی تعبیر کرتے، دلائل النبوہ کو معجزات کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، الا قد اعطی من الآیات، تو ہر نبی کو اللہ نے معجزات سے نوازا ہے، دلائل سے نوازا ہے۔ وہ معجزات جب اس نبی کی امت دیکھتی ہے تو ان معجزات کو دیکھنے کے بعد آمن علیہ البشر، بشر جو ہیں اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے جس معجزے سے نوازا ہے وہ وحی کا معجزہ ہے، قرآن کی صورت میں اور میری حدیث کی صورت میں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار، میرے ماننے والے وہ سب سے زیادہ ہوں۔ اور یہ حدیث اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ وہ روایت کرتے۔ تو غرض یہ کہ دلائل النبوہ سے مراد انبیاء علیہم السلام کے وہ معجزے ہیں، وہ براہین ہیں، وہ بینات ہیں، وہ دلیلیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں، وہ معجزات ہیں کہ جو ان کے نبوت کے دعوے کو سچا قرار دیتے۔ تو ان معجزوں سے انسانوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ جو انسانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ نبی سچا ہے، کہ یہ ایسا کام اس نبی نے کیا ہے کہ جس کو انسانی سوچ، انسانی طبع اور انسانی عادت ماننے پر تیار نہیں ہے۔ یہ خرق عادت ایسے کام اس نبی سے صادر ہوئے ہیں جو اس نبی کی نبوت پر دلالت کرتے۔ اس طرح جب انبیاء سے معجزے صادر ہوتے ہیں تو وہ معجزے جس طرح انبیاء کی صداقت پر دال ہوتے ہیں، اسی طرح وہ معجزے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اس کی صفات کے کمال ہونے کی بھی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، کہ جس طرح ایک ایسا کام جو ایک بشر سے ہونا ناممکن ہے، وہ کام اگر کسی بشر سے صادر ہوتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ایک ایسی قوت کر سکتی ہے، ایک ایسی طاقت کر سکتی ہے، ایک قادر و قدیر کر سکتا ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔
اور پھر اس موضوع پر محدثین نے کتب بھی لکھی، بے حد کام کیا، تصنیفات لکھی، جن میں سر فہرست دلائل النبوہ کے نام سے امام فریابی کی کتاب ہے کہ جو 301 ہجری میں فوت ہوئے۔ پھر ان کے بعد اسی موضوع پر دلائل النبوہ کے نام سے امام ابو نعیم الاصبہانی انہوں نے کتاب لکھی جو 430 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح ان کے بعد اسی نام پر دلائل النبوہ کے عنوان پر ابو العباس المستغفری انہوں نے 433 ہجری میں وفات پا گئے، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اسی موضوع پر کتاب لکھی۔ غرض یہ کہ محدثین کا اس ایک خاص عنوان پر کام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی تھا کہ تاکہ آپ کے دلائل کو جمع کیا جا سکے اور آپ کے دلائل کو پڑھ کے آپ کے معجزات کو دیکھ کر مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہو، مسلمان زیادہ سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مسلمانوں کا جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا یہ اللہ کے قریب ہوں۔ دلائل النبوہ کی چند خوبیاں ہیں، چند صفات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو صفت ہے کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں، یہ جو دلائل ہوتے ہیں، یہ بڑی قوت والے ہوتے ہیں، بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، ٹھوس دلیلیں ہوتی ہیں کہ جب دیکھنے والا ان کو دیکھتا ہے تو فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کام کسی عام انسان سے صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری صفت اس کی کہ وہ دلائل جو ہیں بڑے ہی واضح ہوتے ہیں، نہایت واضح ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنا بے حد آسان ہوتا ہے۔ ایک عام انسان بھی ان دلائل کو، ان معجزات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات اترتے تو اس دور کے جو اعرابی تھے، دیہاتوں میں رہا کرتے تھے، وہ بھی ان معجزات کو بڑے آسانی سے سمجھ جایا کرتے تھے۔ لہذا یہ آپ کے معجزات کی صفات میں سے، خوبیوں میں سے کہ نہایت واضح، نہایت مضبوط اور نہایت واضح۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تنوع پایا جاتا ہے، یعنی آپ کے معجزات مختلف ہیں، ایک جنس سے نہیں ہیں، مختلف اجناس سے، کہ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ایک ہیں، لیکن آپ کے جو معجزات ہیں ان میں تنوع ہے۔ آپ کا معجزہ جیسے قرآن ہے، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کھانے کا زیادہ ہونا، پینے کا زیادہ ہونا، اور پھر آپ کی انگلیوں سے پانی کا بہہ جانا، اور پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اس پانی سے سیراب ہو جائے، تو یہ سب معجزات الگ الگ ہیں، ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے۔ ہر ایک کی جنس، قسم جو ہے وہ الگ الگ قسم ہے، مختلف قسم کے معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کثرت پائی جاتی ہے، کوئی 2-4 معجزے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے 1200 معجزات آپ کے شمار کیے، 1200 دلائل اکٹھے کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے میں سچے ہونے پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ 1200 دلائل۔ اسی طرح یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ
خاص ہوتے ہیں کہ جو معجزہ، جو کام صرف اور صرف اللہ نے اگر صادر فرمایا تو صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام سے صادر فرمایا. کائنات کے کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی جانب سے کوئی معجزہ صادر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، رب باری تعالی ان سے بھی کرامات کو صادر فرماتا ہے. اور ان اولیاء سے کرامات کا صادر ہونا، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت میں سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ولی اگر بنے ہیں، وہ نیک اگر ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوئے ہیں. جب ان کا ایمان آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے مضبوط ہوا، قوی ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کرامات صادر فرمائی. تو وہ کرامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے پر دلالت کرتی. ولیوں سے کرامت کا صادر ہونا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. کیوں؟ ان ولیوں کا نبی پر ایمان بہت پختہ تھا. یہ 5 خوبیاں ہیں دلائل النبوہ کی: مضبوط ہونا، واضح ہونا، اور ان میں تنوع ہونا اور کثرت سے پایا جانا. اور یہ معجزات صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے. اب ہم جو معجزات، جو دلائل اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں بیان کیے، ان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کی صداقت کے وہ معجزات کہ جو رب باری تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے. تو اس اعتبار سے گفتگو کی 2 جہتیں ہیں. پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. دوسری جہت کہ پھر اس قرآن میں رب باری تعالی نے وہ دلائل پیش کیے، وہ آیات پیش کی کہ جہاں جہاں معترضین نے اعتراض کیا، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھرپور انداز سے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اب ہم پہلی جہت کے اعتبار سے گفتگو کرتے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس دور میں سب سے پہلے، اب اس میں جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. قرآن اللہ کی وہ کلام ہے جو سب سے فصیح و بلیغ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب انبیاء کو بھیجتے ہیں اور پھر انبیاء کو مبعوث کرنے کے بعد ان کو جن معجزات سے نوازا جاتا ہے، وہ معجزات اس امت، اس قوم جس کی طرف نبی کو بھیجا گیا ہے، اس قوم کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ جب وہ قوم اس معجزے کو دیکھے تو فوراً اللہ کے نبی پر ایمان لائے. ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف نظر دوڑاتے تو اس دور میں جادوگروں کا بول بالا تھا، جادوگروں کا چرچا تھا. جادو ہر کوئی سیکھتا، سکھاتا اور پھیلایا کرتا تھا. جادو کے ذریعے اپنا زور، اپنی قوت اور طاقت کو منوایا کرتا تھا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں دو اہم معجزے عطا کیے. ایک معجزہ لاٹھی کے پھینکنے سے اژدہا کا بننا، اور دوسرا معجزہ جب ہاتھ کو نکالنا تو وہ نہایت چمکدار ہونا. اور جب یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے پیش کیا، جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ آپ کو جو جادو آتا ہے آپ وہ پیش کرتے ہو یا ہم پیش کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم ڈالو، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ پیش کرو، باقی میرا کام بعد میں ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا اس کو جادو سمجھا کرتے تھے، اسی اعتبار سے وہ گفتگو کر رہے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ جادو نہیں تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا، جس کا بعد میں جادوگروں نے بھی اعتراف کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنا جادو پیش کرو. جب وہ جادو پیش کیا، رسیاں پھینکیں، جو جادو کے اثر کی وجہ سے کہ جب اس جادو نے لوگوں کے دماغ پر اثر کیا تو وہ رسیاں ان کو وہم کے اندر چلتی پھرتی چھوٹے چھوٹے سانپ دکھائی دینے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے اس لاٹھی کو پھینکو. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا، اور وہ چھوٹی چھوٹی جو رسیاں تھیں ان سب کو ہڑپ کر گئے. اب جادوگر جان گئے، پہچان گئے کہ جو جادو ہم نے کیا ہے وہ جادو لوگوں کے وہم کے اوپر ہے، لوگوں کے گمان اور ان کے ذہن کو مفلوج کرنے کی صورت میں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا پھینکنا ہے اور اس عصا کا سانپ بننا ہے، یہ کسی عام بندے کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کام کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، یہ کام وہ قدرت کر سکتی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا، سجدے میں گرے اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے. یہ معجزہ تھا کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہماری عقلوں سے باہر ہے. ہم اپنی پورا زور لگا لیں، پوری طاقت لگا دیں، پورا جادو اپنا استعمال کر لیں، تب بھی اس لاٹھی سے اژدہا نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ جادو سے بننے والا نہیں ہے. اب وہ اس چیز کو سمجھتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تو ان کے اعتبار سے دیا. اب اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو اللہ نے جو معجزہ دیا، اس دور میں اطباء کا دور تھا، طبیبوں کا دور تھا، کہ جو ڈاکٹرز اور ماہرین تھے اس وقت اپنے اپنے فن میں خاص تھے، ان کا طوطی بولتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے وہ کیا تھے کہ وہ جب ایک کوڑ زدہ آدمی پر کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ صحت یاب ہو جاتا. مادرزاد اندھا کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اس کی بینائی واپس لوٹ جاتی. مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے. ان معجزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا، اور قوم نے مانا کہ یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ کام اگر یہ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو اس وقت شعراء کا دور تھا، ادباء کا دور تھا، ادیبوں کا طوطی بولتا تھا، کہ جو اپنی شاعری کے اندر ماہر تھے اور عربی لغت میں بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور بڑے دور کے اشارے اور کنایات کر کے اپنی بات کو سمجھایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کو اتارا، اور وہ جو شعراء تھے جو بڑا عمدہ قسم کی شاعری لکھا کرتے تھے، ان کی عقلیں بھی دنگ رہ گئیں، اور اس بات کے کہنے پہ مجبور ہوئے وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول بشر. یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام اگر ہے تو یہ رب العالمین کا کلام ہے. قرآن کی فصاحت اتنی تھی، قرآن کی بلاغت اتنی تھی کہ وہ عقلیں ان کی دنگ رہ گئی.
بسا اوقات کہتے ہیں کہ یہ کاہن کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا سورہ حاقہ میں رد کیا۔ ایک شخص سورہ حاقہ کی تلاوت سن رہا تھا، جب سورہ حاقہ کا جو انداز ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ہر آیت کی جو انتہا ہے بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑی بہترین اسلوب سے ختم ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی شاعر کا کلام ہو۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نے تو ابھی ذہن میں ارادہ ہی کیا تھا اور سوچا ہی تھا، میری بات اس تک پہنچی ہی نہیں، اور اس کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، اور اس نے فوراً اس کا رد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاہن کا کلام ہے، یہ کوئی کاہن ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قرآن ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین نے اس کو اتارا ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت اس حد تک تھی کہ شعراء عرب اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے اندر اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جو طریقہ اور انداز اختیار کیا گیا ہے، یہ کلام عام انسان بھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ کلام اگر لکھا گیا ہے تو رب العالمین کی طرف سے لکھا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی سب سے بڑی بات، آپ نبی امی ہیں کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان شعراء کو سب سے زیادہ جس بات نے ماننے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ جو شخص ہمارے ادیبوں اور شعراء کے طرز کو نہیں جانتا، ہمارے طریقوں کو نہیں جانتا، ہماری کلام کے انداز کو نہیں جانتا، وہ جو اتنا عمدہ کلام لا رہا ہے، یہ جو کلام پھر اترنے والا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کلام اگر اتارا ہے تو رب العالمین نے اتارا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان شعراء کے ذہنوں میں قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو منوایا ہے۔ اور آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عربی زبان کو سیکھے اور صحیح طور پر فصیح عربی میں گفتگو کرے، تو جب وہ قرآن پاک کا انداز سمجھ لیتا ہے، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم سمجھ لیتا ہے، قرآن پاک کی گرامر کو سمجھ لیتا ہے، تو وہ آج صحیح طور پر فصاحت کے ساتھ عربی گفتگو بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک نہایت فصیح کلام ہے، فصیح کلام۔ دوسری بات، قرآن پاک کی معجزہ ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو احکامات بیان کیے ہیں، وہ تمام احکامات اتنے آسان ہیں، اور ان احکامات کو بیان کرنے میں بے حد حکمت برتی گئی ہے کہ جو امت کے ہر فرد پر اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ ہر فرد جو ہے اس پر بہترین انداز سے اور آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان پر عمل کر سکتا ہے۔ ایسے حکم نہیں دیے جو انسانوں کی مشقت سے باہر ہو۔ جہاں یہ محسوس ہوا کہ کوئی کام کسی شخص کی وسعت سے باہر ہو سکتا ہے، وہاں اللہ نے یہ قرآن میں حکم دے دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تمہیں بس اتنا کام کرنے کا کہتا ہے جتنی تمہاری وسعت۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس آیت کو سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کہ وہ حق کیا ہے، کہ ہم اس حق تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کا وہ حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔
تو قرآن پاک کی ایک اور آیت نے اس کی وضاحت کر دی، امت کے لیے آسانی ہوگی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حق یہ ہے کہ جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں، ہمت اور کوشش کر سکتے ہیں، آپ تقوی اختیار کیجئے، اب بھرپور کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ اب ایک معنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سمجھنا دشوار ہو رہا تھا، شریعت نے اس میں ہمارے لیے نرمی رکھ دی، آسانی رکھ دی۔ جو کام ہماری وسعت سے باہر ہوگا اس میں کہا کہ اس کے تم مکلف ہی نہیں ہو۔ یہ قرآن کی فصاحت اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا ہے کہ جس پر امت آسانی سے عمل کر سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں رب باری تعالیٰ نے غیبی امور کے متعلق خبر دی۔ ایسے معاملات جس وقت قرآن اتر رہا تھا ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان معاملات کی خبر دی، اور قرآن کے اتر جانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی وہ واقعات رونما ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ روم جو ہے یہ مغلوب ہوگا، مسلمان روم پر غالب آئیں گے اور مسلمان روم پر حکمرانی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا ہوا قرآن ہو بہو قبول ہوا، پورا ہوا، کہ جس طرح قرآن نے ایک غیبی معاملے کی خبر دی تھی وہ غیبی معاملہ اسی طرح ہی پورا ہوا اور مسلمانوں کی روم پر حکومت ہوئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین۔ کفار قریش آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں یہ خبر دی لتدخلن المسجد الحرام، کہ آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ نے عمرہ کی ادائیگی کی۔ اسی طرح فتح مکہ کا جو موقع ہے اس کی بھی خبر اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح مکہ کے واقع ہونے سے پہلے ہی آپ کو دے دی تھی۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ ان لوگوں کو زمین میں ضرور اپنا جانشین بنائیں گے کہ جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اب یہ موقع اس وقت آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح مکہ میں فتح سے امکنار کیا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، اور وہ مکہ کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مکہ میں آپ کو بھیج کر اسلام کا بول بالا کیا، اور اسلام کے جھنڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گاڑا، اور مکہ سے وہ تمام بت جن کو مشرکین پوجا کرتے تھے آپ نے ان سب کو نکالا۔ یہ خبر قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دی جا چکی تھی کہ ایسا ہوگا۔ چوتھی بات قرآن کے اعجاز کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فطرتی اور طبعی امور کا ذکر کیا وہ امور بھی قرآن کی حقانیت پر، قرآن کی صداقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہونے پر دال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے متعلق بتایا، اور عرب کے جو بعض شعراء تھے
ان کا قرآن پر ایمان لانا بھی اسی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر لکھتے ہیں تو کسی عورت کی خوبصورتی کے حوالے سے لکھتے ہیں، یا اگر ہم لکھتے ہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں، اس میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، تاروں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، سیاروں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی رعنائیوں پر لکھتے ہیں، ان کی خوبصورتیوں پر لکھتے ہیں۔ اس کائنات میں جو ظاہری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم ان کی مدح بیان کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو انسان کی تخلیق کے حوالے سے بتاتا ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوا تھا۔ آپ ذرا اس دور میں سوچیں کہ جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس کے بارے میں لوگوں کو مہارت تھی، اس قرآن نے اس وقت بتایا کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سوچا، یہ دیکھا کہ ہم نے تو ظاہری خوبصورتیوں اور رعنائیوں پر بات کی ہے، یہ قرآن انسان کی تخلیق پر بات کرتا ہے، طبیعت پر بات کرتا ہے، تو اسی بات سے انہوں نے قرآن کو تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے۔ نطفہ سے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے مراحل ہم غالباً گزشتہ جمعہ یا اس سے پچھلا جمعہ ہم بیان کر چکے کہ نطفہ، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر ہڈی، پھر اس پر گوشت کو چڑھانا۔ یہ جو 120 دن کا جو مرحلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا واضح طور پر سورۃ المؤمنون کے اندر بیان کر دی، اور یہ جو بیان ہے یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کے اعجاز کے حوالے سے یہ 4 باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ اب قرآن کا وہ مضمون، وہ جہت کہ جس میں جب لوگوں نے، مشرکین نے، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھرپور انداز سے اس کلام کے اندر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا، فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان پر جو کتاب اتری ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کہاں سے نئی چیز لے کے آ گئے؟ جبکہ اللہ یہ کہتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً عِندَ اللَّهِ، کہ بتاؤ کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو قرآن دے کر بھیجا ہے، اور اس بات کی گواہی اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی دی ہے، اور تمہاری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، تو کیا اللہ سے بڑھ کے کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، تو وہ اس بات کو مانیں گے کہ سب سے بڑی گواہی واقعی اللہ کی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اب ان کو کہہ دو کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا حکم سنا دینے کے بعد تم اس قرآن پر ایمان نہیں لائے ہو، تو تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ضرور سزا دے گا، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، اور اس شخص کو بھی ڈراؤں کہ جس شخص تک اس قرآن کا پیغام پہنچے گا، یہ قرآن پہنچے گا، اور میری کتاب اور میری بات پہنچے گی۔ صرف موجودہ لوگوں کو جن پر آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں، یہ قرآن میں انذار صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے،
جس تک یہ قرآن پہنچتا ہے ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں تم کو بھی اس قرآن کے ذریعے ڈراتا ہوں اور ان کو بھی ڈراتا ہوں جن تک یہ قرآن پہنچے گا. یہ قرآن ہم تک آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان ایک اہم خطبہ میں، عرفہ کے خطبہ میں یہ فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی، ایک مسئلہ بھی تم کو پتا ہے تو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. اور مزید فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منی مقالتی فحفظها ووعاها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس بندے کو خوشحال رکھے، اللہ اس بندے کو نعمتوں سے مالا مال رکھے کہ جو میری بات کو سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے اور بخوبی اچھے سے یاد کرتا ہے، اور جیسے اس نے سنا ویسے ہی اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. اس بندے کے لیے آپ کی دعا ہے کہ جو آپ کے پیغام کو لوگوں کو سناتا ہے. اللہ اس کو خوش رکھے گا، اللہ اس کو خوشحال رکھے گا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے گا، اللہ اس کو نعمتوں سے مالا مال رکھے گا جو آپ کی بات کو سنتا ہے اور آپ کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب یہاں پر جب مشرکین نے اعتراض کیا تو اللہ نے کہا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اللہ نے جو میرے ذمہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ میں تم کو اللہ کا پیغام سنا دوں، میں نے وہ پیغام سنا دیا ہے. اب اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو سزا دے گا. اور اب یہ قرآن جن تک پہنچا اور انہوں نے اس قرآن کی تعلیمات کو سن لیا، اور سن لینے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو سن لینے کے بعد، قرآن کی دعوت کے پہنچ جانے کے بعد، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس قرآن پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ان کی بھی پکڑ فرمائے گا. اسی طرح آپ کے دفاع میں اللہ سبحانہ و تعالی اور مزید فرماتے ہیں سورہ احقاف کے اندر، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا. یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھر لیا، میں نے خود ایجاد کر لیا، میں نے خود لکھ لیا. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ ان کو کہہ دیجئے اگر میں نے اس قرآن کو خود گھڑا ہوتا تو اللہ کی طرف سے جو میری پکڑ کی جاتی تو تم اللہ کی اس پکڑ سے مجھے نہ چھڑا سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس قرآن کو خود گھڑ لیتا اللہ میری پکڑ فرماتا. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اس اللہ کی پکڑ سے تم مجھے بالکل نہیں چھڑا سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حاقہ میں فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اندر اپنی طرف سے کسی بات کو شامل کر لیتے، اپنی طرف سے کسی بات کو دین بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر ہم ان کی شاہ رگ کو کاٹ دیتے. یہ کس کے لیے بات ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ اگر اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی حکم سناتے، اللہ سبحانہ و تعالی شدید سرزنش کرتے، تو اب وہ لوگ جو خود قرآن کو اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتے ہوئے اور تفسیر بالرائے کے قائل ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے قرآن پاک کی تفسیریں کرتے ہیں، تو بتاؤ ان کا کیا حال ہوگا. تو دین کے معاملے کو حساس سمجھیں اور اس میں اپنی رائے سے گریز کریں. ہمیشہ وہی بات مانیں جتنی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی حدیث میں کیا ہے. تو یہ آپ کا اعجاز ہے. ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فی. اللہ سبحانہ و تعالی تم جن کاموں میں مشغول ہو، اس قرآن کو رد کرنے میں، اس قرآن کا انکار کرنے میں
اور مجھ کو نہیں مان رہے تو اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے، اور قیامت کے دن اللہ میرا اور تمہارا محاسبہ کریں گے کہ تم نے اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اور اس آیت کا جب اللہ اختتام کرتے ہیں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اس کے دو معنی محدثین نے اس آیت کی مناسبت سے لکھے ہیں، مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، تم قرآن کا رد کر رہے ہو، تم قرآن کو مان نہیں رہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ اس کے باوجود بھی تم کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، تم کو بخشے ہوئے ہے، تم کو چھوڑے ہوئے ہے، جبکہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تمہاری طغیانی کی وجہ سے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے بھی اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کر رہا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم اس قرآن پر ایمان لے آتے ہو، اس قرآن کو مان لیتے ہو اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، واللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس طرح کہ جو پہلے تم غلطیاں کر چکے ہو، پہلے جو قرآن کا انکار کر چکے ہو، اب ایمان لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرما لیں گے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہ رب کا قرآن کتنا وسیع معنی رکھتا ہے، کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور کتنی اللہ نے انسانیت کے لیے اس میں رحمت رکھی ہے، اس میں آسانی رکھی ہے، اس میں سہولت رکھی ہے کہ اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہو، اگر ساری زندگی قرآن کے انکار میں گزار دیتے ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کرتے ہو اور اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو اور قرآن کو تسلیم کر لیتے ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے نرمی نہیں، احسان نہیں، اور یہ قرآن کے معجزے پر دلالت کرتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ مشرکین اور یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اسی طرح اہل کتاب کو اس بات کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو کتاب ہے وہ کتاب جامع ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ آپ کو کہتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ انہیں کہہ دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور وہ لوگ گواہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، کیونکہ کتاب کے اندر میرا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات کا ذکر کر کے کہ جب کفار آپ کا انکار کرتے تھے اور آپ سے معجزے طلب کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معجزے دیے تاکہ آپ کا دفاع کریں، اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ جب مشرکین آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو پھر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر رب باری تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں کیا فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو چکی، وانشق القمر، اور چاند میں شقاق پیدا ہو گیا، چاند کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹکڑے کر دیے۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزے کا مطالبہ کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ یہ دوسری صورت کہ اللہ آپ کو ان مشرکین سے، ان یہودیوں سے اور ان کی غلط سوچ سے آپ کو محفوظ کرے گا۔ اگر یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے نقصان سے بچائے گا، اور آپ کا قرآن میں اس بات کا ذکر کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مشرکین نے یہ خواہش کی اور اعلان کیا کہ جو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر کے آئے گا ہم اس کو بڑے انعام سے نوازیں گے،
اور بڑا انعام مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، دشمن سر پہ کھڑا ہے، اگر اپنے قدموں پہ دیکھے گا ہمیں پا لے گا، اس کو ہماری نظر پڑ جائے گی، اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی اور وہ ہمیں قابو کر لے گا۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اگر یہ مشرکین آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا۔ وہ سر پہ کھڑے ہیں، اللہ نے تب بھی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، سر پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی نہ ان کو حضرت ابو بکر نظر آئے نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اسی طرح یہود نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کے، جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک چکی کو آپ کے اوپر پھینکنا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کی اور کہا کہ یہ جب آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے یا آپ ان سے جب ملنے کے لیے جائیں گے یا آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان یہودیوں کے اس فریب سے محفوظ فرمایا۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ وہ معجزات تھے جن کا تعلق قرآن پاک سے تھا۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ ہم ان معجزات کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا تعلق حدیث سے ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ذکر ہوئے ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معجزات سننے کے بعد، قرآن کی فصاحت و بلاغت جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کا، وہ سننے کے بعد ہمارے ایمان کو بڑھائے، ہمارے ایمان کو تازہ کرے، قرآن پر عمل کرنا اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں قرآن کی محبت کو پیدا کرے، ہم قرآن کو سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔